بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز سسٹرز, دس از می راجہ ضیاء الحق, اور آج ہم لوگ بات کریں گے دل کی نرمی کے بارے میں, یا ایک نرم مزاج طبیعت کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ سب سے اچھا تھا اور بہت عظیم تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ان کی سنتوں کو فالو کرنے والے ہیں, تو خود ہی اندازہ لگائیے کہ ہمارا کردار پہ کیسا ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی سیدہ عائشہ کو کہ او عائشہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. ان اللہ رفیق ویحب الرفق, یعنی اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہے. ایک اور جگہ پہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں کسی شخص کے ساتھ, تو اس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں. لیکن مسند امام احمد کی حدیث کے مطابق جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فیملی کے اوپر خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس پوری فیملی کے اندر ایک نرم مزاجی کا ذوق اور شوق پیدا کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز میزان کے اوپر اس سے بھاری نہیں ہوگی, یعنی گڈ کیریکٹر کے علاوہ کوئی بھی چیز میزان پر بھاری نہیں ہوگی. حالانکہ ایک وہ شخص جو کہ بہت نمازیں پڑھتا ہوگا, نفل عبادتیں کرتا ہوگا, اس سے زیادہ وزن جو ہے اس انسان کا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. یہ بات کی جا رہی ہے مسلمانوں کی جو کہ دونوں ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, لیکن ایک جو ہے وہ نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے اور ایک جو ہے وہ نفلی نمازیں تو بہت نہیں پڑھتا, لیکن اس کا مزاج بہت اچھا ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہوگا. ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ایک منافق میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یعنی ایک منافق انسان ہے, اس میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, ایک اچھی پرسنالٹی اور دین کا فہم. یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک انسان منافق ہے, اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے لیکن دین کا فہم نہیں ہے, اللہ سے دور ہے. اور ایک اور منافق ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس دین کا فہم تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے. تو ہمیں کیا چاہیے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرنے والے اور ایمان رکھنے والے, دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر انسان منافقت سے باہر نکلتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہیٹڈ پرسنالٹی ہے وہ شخص ہے جو کہ زیادہ جھگڑالو ہے, لوگوں سے جھگڑے کرنے والا, جس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے. ابو داؤد کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو, حتیٰ کہ مذاق میں بھی, اور جنت میں سب سے اونچا مقام کا وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا کردار سب سے اچھا ہو. اب آپ خود ہی سوچئے کہ اچھا کردار اپنانا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نیسیسٹی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل سکے. تھوڑی سی اگزامپلز اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے آگے سے کوئی ہمیں غلط کٹ کر کے چلا جائے, کوئی انسان ہمیں پیچھے سے ہارن بجا رہا ہو, تو ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ میں آپ کو چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر نرمی ہے یا نہیں ہے. یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص آپ کا کام خراب کر دے, اس کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں. آپ کسی جگہ پر گئے, ویٹر آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا, آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. گھر میں اگر آپ کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے. اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے جمع دار کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے. آپ اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں یا کہ آپ اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ آپ کے لیے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یعنی وہ لوگ جو آپ کو بینیفٹ نہیں کر سکتے, آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے. عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جن پہ ان کا بس چلتا ہے وہ چلا دیتے ہیں, ان کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرتے. تو ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھا جائے. موطا امام مالک کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ تمہارے کرداروں کو بہتر کیا جائے. یعنی نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا. اور آپ جتنی بھی عبادات اگر دیکھیں, نماز دیکھ لیں, روزہ دیکھ لیں, حج, عمرہ, جتنے بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری ہیں اس لیے کہ ہمارے دل نرم ہو جائے. تو جتنا زیادہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے, جب ہم روزے رکھتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی لیے کہ ہمارا کردار اور اخلاق اچھا ہو جائے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال انہوں نے گزارے, اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی خدمت میں اتنا عرصہ گزارا اور ایک دفعہ بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا, اور کبھی مجھے یہ نہیں کہا اگر میں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کر پایا تو آپ نے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کیوں نہیں کیا, اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا جب میں نے منع کیا تھا. سبحان اللہ. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ان سے چھوٹے تھے عمر میں یا ایکسپیرینس میں یا ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا, اور پھر ہم اپنے رویوں پہ جائزہ لیں
کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمین پر لوگوں کو معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ آپ کا نامہ اعمال دیکھے اور اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو پلیز دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف میں، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے کہا وہ شخص جو کہ نرم دل ہو اور ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ والا، یعنی ایزی گوئنگ ہو اور ایزیلی ایکسیسیبل ہو، یعنی وہ شخص جو کہ لوگوں میں گھلنا ملنا سے اوائڈ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ لے گا، غریب کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا، امیر کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا، وہ جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو، اس تک پہنچنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا مزاج بہت نرم ہے، بہت نرم تربیت والا۔ تو اگر ایسا شخص کوئی پایا جاتا ہے، گیون دا فیکٹ کہ وہ ایک مسلمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہوگی۔ تو کیا یہ وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر ایسی نرمی ہونی چاہیے؟ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور ان میں سے بھی سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے فیملی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک انسینٹیو ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ اپنی طبیعت کو، مزاج کو ٹھیک کرنا۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ۔ اور فرعون سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ فرعون کتنا خبیث انسان تھا، خود سوچئے، کتنی ظلم کرنے والا، بچوں کو قتل کرنے والا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی قول لین، پیار سے بات کرنا، یعنی وہ شخص جو کہ اتنا جابر اور ظالم انسان ہے، اس کے ساتھ بھی جب دعوت کا معاملہ ہوگا تو پیار، محبت اور نرمی کے ساتھ کیا جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میرے پاس دعوت تو آئی تھی لیکن اتنے سخت انداز میں آئی تھی کہ میں اس دعوت کو آخر کیسے قبول کرتا۔ تو اس کے ساتھ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آرام سے، پیار سے بات کرنی ہے۔ آخر میں مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سختی ہے تو اس کو نرمی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنرلی اسپیکنگ خوش رہنا سیکھیں، جنرلی اسپیکنگ خوش رہنا سیکھیں، چیزوں کو دل پہ لینے سے گریز کریں، ہر چیز کو دل پہ نہ لے لیا کریں، ہر چیز کو مائنڈ نہ کر لیا کریں۔ دوسری بات یہ قرآن مجید کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور تیسری چیز، اکیلے میں رویا کریں، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں، کیونکہ جو دل اللہ کی یاد میں اکیلے میں جو آنسو بہہ جاتے ہیں نا، وہ دل یقیناً نرم ہو جاتے ہیں۔ Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.